شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کو اپنے بیٹے عاصم جمیل کی موت کے بعد جتنا بے بس میں نے آج دیکھا، اتنا بے بس اس سے پہلے میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آج مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم دین کی حیثیت سے یا ایک مفکر اسلام کی حیثیت سے یا ایک مبلغ اسلام ہونے کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، بلکہ مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان ایک باپ کی فریاد کے طور پر تھا۔ باپ جو اپنے بیٹے کی جدائی میں ٹوٹ چکا ہے، ایسا باپ جو اپنے بیٹے کے غم میں ڈوب چکا ہے، ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے دنیا سے بے خبر ہو چکا ہے، ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے سارے غموں کو بھول کر اپنے بیٹے کے غم کو سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایسا باپ جو دکھوں سے بھرا پڑا ہے، جس کا دل غموں سے بڑا پڑا ہے، جس کا چہرہ مرجھا چکا ہے، اپنے بیٹے کے غم میں جس کی روئیں روئیں میں اپنے بیٹے کی جدائی کا درد بس چکا ہے، اپنی ہی قوم سے فریاد کر رہا ہے کہ اے لوگو، مجھے مزید دکھ نہ دو، میں ٹوٹا ہوا ہوں، میں بکھرا ہوا ہوں، مجھے مزید نہ توڑو، مجھے سہارا نہیں دے سکتے تو مجھے یوں نہ گراؤ، میں تو پہلے ہی گرا ہوا ہوں، میں تو پہلے ہی بکھرا ہوا ہوں، مجھے سمیٹ نہیں سکتے تو مجھے مزید نہ بکھیرو۔ ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی جدائی میں غم سے نڈھال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مجھے اس بات پر تکلیف دے رہا ہے کہ میں نے خواب جھوٹا بیان کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے دعا کیوں منگوائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن خوانی کیوں کروائی۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو، میں تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہوں، میں تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے غم میں مبتلا ہوں، مجھے اب سہارا نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے، تو مجھے غم کیوں دیتے ہو، مجھے دکھ کیوں دیتے ہو، مجھے کیوں رلاتے ہو، میں تو پہلے ہی اپنے بیٹے کے غم میں روتا رہتا ہوں، مجھے مزید کیوں ستاتے ہو، میں تو پہلے ہی اپنے بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ یہ فریاد ایک مفکر اسلام کی نہیں تھی، ایک مبلغ اسلام کی نہیں تھی، بلکہ یہ فریاد ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی تھی، ایک غم زدہ باپ کی۔ اپنے بیٹے کی جدائی میں سارے غموں کو بھول کر صرف اور صرف اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کوئی آسرا ڈھونڈ رہا ہے، کوئی سہارا ڈھونڈ رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، ایسے ہی میرے دوستو آج مولانا طارق جمیل صاحب سہارے کی تلاش میں ہیں، تسلی کی تلاش میں ہیں، خوشی کی تلاش میں ہیں۔ وہ مسکراہٹ جو ان کے چہرے پر ہمیشہ رہتی تھی، وہ مسکراہٹ کی تلاش میں ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتی تھی، جو لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرتے تھے، جو لوگوں کو گناہوں سے نکال کر اللہ کے راستے پر لگاتے تھے، جو لوگوں کو دنیا کی گندگی سے نکال کر مسجد میں لے کر آتے تھے۔ میرے دوستو، آج وہ مولانا طارق جمیل صاحب غم سے نڈھال ہو چکے ہیں، اور اوپر سے سوشل میڈیا نے ان کو اتنا دکھ دیا، اتنا دکھ دیا کہ ہر کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اور ان کے بیٹے کے بارے میں منفی باتیں کر رہا ہے، جس سے مولانا طارق جمیل صاحب کا دل اور بھی غم زدہ ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاصم جمیل کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اس مشکل گھڑی میں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔